بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی ہے پریس کانفرنس۔ یہ پریس کانفرنس ویسے تو متعلق تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی ہے ایک پریس کانفرنس۔ یہ پریس کانفرنس ویسے تو فوجی مشقوں اور دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں، خارجیوں کو جہنم واصل کرنے کی تفصیلات، ان معاملات سے متعلق تھی، لیکن آخر میں جب سوال جواب کا سیشن ہوا تو اصل خبریں وہاں سے نکلی، اور ہمیشہ کی طرح ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے کہا گیا کہ اپنے سوالات کو صرف انہی موضوعات تک محدود رکھیں، لیکن رپورٹرز نے اس بات کو ملحوظ خاطر رکھے بغیر کہ صرف دہشت گردی کے معاملات تک رہے ان کے سوالات، بلکہ وہ سوالات پھر عمران خان تک، احتجاج تک، عمران خان کے مذاکرات تک، ڈی چوک میں گرنے والی لاشوں تک، اور دہشت یعنی جو سیاسی دہشت گردی ہے اس تک یہ سارے سوال پھیل گئے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کا بھرپور جواب بھی دیا۔ جنرل فیاض حمید کا بھی ذکر ہوا، جنرل فیاض حمید کے ملٹری ٹرائل کا بھی ذکر ہوا۔ ان سارے معاملات پر پھر بہت تفصیل سے گفتگو ہوئی۔ دیکھیے، بنیادی طور پر تو یعنی اس پریس کانفرنس میں کیا امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ بنیادی طور پر تو اس کی جو نکات ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ، خارجیوں کے خلاف کارروائیاں، روزانہ کی بنیاد پر ہونے والے آپریشنز، کشمیری عوام کی سفارتی، قانونی، اخلاقی حمایت کرنے کا عزم اور ارادہ، اور افواج پاکستان کی ٹریننگ۔ یہ تھی پریس کانفرنس کل۔ لیکن سوال شروع ہوئے تو سوال پہلا آیا کہ جو ظاہر عمران خان نے کہا کہ افغانستان پر جو حملے کیے گئے اس کے خلاف انہوں نے جو بیان دیا کہ حملے نہیں ہونے چاہیے، بات چیت سے مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ عمران خان پہلے بھی اس کے حامی رہے ہیں کہ افغانیوں سے بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کریں اور دوسروں کی جنگ میں نہ پڑیں اور دوسروں کی لڑائیوں میں نہ پڑیں اور اس طرح کے معاملات۔ تو اس کو بہت سخت طریقے سے رسپونڈ کیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان خارجیوں کو ہم پہ فوقیت نہ دے، دہشت گردی کے معاملے پر بہتر ہے کہ سیاسی بیانیے نہ بنائیں، یعنی سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ اس پر اپنی سیاست نہ چمکائیں، سیاسی بیانیے نہ بنائیں، اور انہوں نے کہا کہ بلکہ بہتر ہے کہ خیبر پختونخوا میں گڈ گورننس پر توجہ دیں، یعنی آپ یہ جو افغانستان میں کیا کارروائی کرنی ہے، کیا نہیں کرنی، اور دہشت گردوں کے ساتھ کیسے نمٹنا ہے، اس پر آپ اپنی سیاسی رائے نہ دیں تو بہتر ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا، بلکہ آپ چپ کر کے اپنی گورننس پہ توجہ دیں، آپ دیں اپنی گورننس، گڈ گورننس کو بہتر کریں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر گورننس بہتر نہیں ہوتی، لوگوں کے اندر احساس محرومی ہوتا ہے، تو احساس محرومی کی وجہ سے لوگ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور دہشت گرد گروپوں کا حصہ بن جاتے ہیں، اس لیے پھر پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے۔ تو آپ کی گڈ گورننس جو ہے وہ بھی اس دہشت گردی کی بڑی وجہ ہے، تو آپ اپنی گڈ گورننس پر توجہ دیں، بیڈ گورننس اس کی بڑی وجہ ہے۔ یہ انہوں نے کہا ڈی جی آئی ایس پی آر نے، اور انہوں نے کہا کہ ان ایشوز پر بہتر ہے کہ سیاست نہ کی جائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ 9 مئی کا سوال ہوا، اور بہت ہی ٹرکی کوسچن کیا رپورٹر نے بڑا ذہانت کے ساتھ۔ انہوں نے سادہ سا سوال کیا، انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے مقدمات میں ملٹری کورٹ میں 85 لوگوں کو سزائیں سنائی گئی ہیں، کیا سزائیں سنانے کا عمل مکمل ہو گیا ہے؟ یہ سوال تھا۔ اب اس سوال میں چھپی ہوئی جو اصل بات تھی وہ یہ تھی، وہ چاہ رہے تھے کہ جواب دیا جائے کہ نہیں مکمل نہیں ہوا، تو پتہ چلے گا کہ بھئی اچھا عمران خان تک بھی یہ پھیلے گا، یعنی ان کے سوال میں ٹرکی پوائنٹ یہ تھا کہ کیا یہ ابھی جاری ہے اور کیا یہ عمران خان تک بھی پھیل جائے گا۔ لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کو ویل لیفٹ کیا، اور اس کا جواب یوں دیا، انہوں نے کہا کہ جی 9 مئی کے بارے میں واضح ہے کہ یہ افواج پاکستان کا نہیں، عوام پاکستان کا مقدمہ ہے۔ اگر کوئی پرتشدد گروہ معاشرے پر اپنی سوچ مسلط کرنا چاہے اور اسے سختی سے نہ روکا جائے تو معاشرہ کس طرف جائے گا؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہاں، سزاؤں کا عمل، یہ جو ملٹری کورٹ سے سزائیں تھیں، یہ سزاؤں کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب آپ 9 مئی کا کوئی جواز پیش نہیں کر سکتے تو ملٹری کورٹس پر تنقید شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپنے اقتدار کی ہوس میں وہ منافقت کی آخری حدوں کو کراس کر چکے ہیں۔ پی ٹی آئی پر سخت تنقید کی اس سوال کا جواب دیتے ہوئے۔ لیکن جو اصل میں نقطہ تھا صحافی کا وہ یہ تھا کہ سزاؤں کا عمل مکمل ہو چکا ہے، تو جواب ملا مکمل ہو چکا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے، یہاں تک تو اشارہ یہ ملا کہ عمران خان کا اس کا مطلب ہے کہ ملٹری ٹرائل نہیں ہوگا، ورنہ تو وہ کہتے کہ نہیں جی ماسٹر مائنڈ کا بھی ہونا باقی ہے، جیسے کہ پہلی پریس کانفرنس میں کہا گیا تھا۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ نہیں کہا کہ نہیں جی ابھی تو صرف ورکرز کو سزائیں ملی ہیں، ابھی ماسٹر مائنڈز رہتے ہیں سزاؤں کی زد میں آنے والے، یہ انہوں نے نہیں کہا۔ لیکن آگے جا کے اس کا جب کھل کے سوال ہوا تو پھر انہوں نے کیا کہا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن ابھی انہوں نے اتنی تنقید ضرور کی پی ٹی آئی پر کہ 9 مئی کا کوئی جواز پیش نہیں کر سکتے تو ملٹری کورٹس پر تنقید شروع کر دیتے ہیں، اور کہا کہ اپنے اقتدار کی ہوس میں وہ منافقت کی آخری حدوں کو چلے جاتے ہیں۔
ڈی جی نے کہا کہ کچھ عرصہ قبل بیانیہ بنایا گیا کہ حملے ایجنسیوں نے کرائے، اپنے لوگوں سے کرائے. تو انہوں نے کہا کہ چلیں اگر ہم نے اپنے لوگوں سے کرائے تھے اور ہم اپنے ہی لوگوں کو سزائیں دے رہے ہیں تو پھر آپ کو شور مچانے کی کیا ضرورت ہے، پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے. انتشاریوں کو انہوں نے کہا انتشاریوں کو تو خوش ہونا چاہیے، انتشاریوں کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے پھر ہم نے جن سے حملے کرائے تھے ہم انہیں کو سزائیں دے رہے ہیں. حالانکہ پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے، پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ فالس فلیگ آپریشن تھا، اس کا ذکر بھی کیا ڈی جی نے کہ اس کو فالس فلیگ آپریشن کہا گیا. پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ ایسے لوگ بیچ میں جو ہے وہ چھوڑے گئے جنہوں نے خود جا کر جلاؤ گھراؤ کیا، آگ لگائی اور لوگوں کو پرووک کر کے اندر لے گئے. پی ٹی آئی کے ورکرز جو باہر پورم میں احتجاج کر رہے تھے ان کو پرووک کر کے اندر لے گئے، اور یہ اس میں وہ معصوم نوجوان بھی اس زد میں آ گئے جو اس ارادے سے احتجاج کرنے نہیں آئے تھے. تو ان کو اکسا کر اور ان کو اشتعال دلا کر جلاؤ گھلاؤ کر کے مخصوص لوگوں کے ذریعے سے ان کو اندر، یہ پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ ان کو ٹریپ کیا گیا اور سزائیں بھی انہی لوگوں کو دی جا رہی ہیں. لیکن بہرحال ڈی جی نے اس کو یوں رسپونڈ کیا کہ بھئی اگر ہم نے اپنے لوگوں سے حملے کرائے تھے جو کہ آپ کہتے ہیں تو پھر ہم نے سزائیں بھی تو اپنے لوگوں کو دی ہوں گی نا، پھر آپ کو کیا تکلیف ہے. احمد منصور ایک صحافی ہیں، سینئر صحافی ہیں، انہوں نے سوال کیا کہ پردے کے پیچھے مذاکرات چل رہے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ایک مذاکرات حکومت کر رہی ہے، ایک مذاکرات پردے کے پیچھے چل رہے ہیں، تو بتائیں ذرا اس کی حقیقت کیا ہے کہ پردے کے پیچھے جو مذاکرات ہو رہے ہیں اور اصل بات کیا ہے. تو اس کو تھوڑا سا گول مول میں کہوں گا کہ جواب ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے دیا گیا. بہت واضح جواب نہیں تھا. یہ نہیں کہا انہوں نے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، پردے کے پیچھے کوئی مذاکرات نہیں چل رہی ہیں، انہوں نے نہیں کہا. پردے کے پیچھے مذاکرات چل رہے ہیں یہ بھی انہوں نے نہیں کہا. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ افواج پاکستان کا ہر حکومت کے ساتھ ایک سرکاری اور پیشہ ورانہ تعلق ہوتا ہے، اس تعلق کو سیاسی رنگ دینا مناسب نہیں ہے. تعلق ہے سرکاری تعلق ہے کسی بھی حکومت کے ساتھ، کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ. یہ فوج قومی فوج ہے، کسی سیاسی جماعت کی حمایت یا مخالفت نہیں کرتی. انہوں نے کہا کسی سیاسی جماعت کی اقتدار کی خواہش پاکستان سے بالاتر نہیں ہے. پھر کہا کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات کرنا اور جواب دینا سیاسی جماعتوں کا کام ہے، یعنی یہ مذاکرات کرنا یہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے، ہمارا کام ہی نہیں ہے. یہ خوشائند ہے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کر بات چیت سے مسئلہ حل کریں، نہ کہ پرتشدد طریقے سے. انہوں نے کہا خوشائند مذاکرات ہونا خوشائند بات ہے، سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھیں، بات چیت کریں، مذاکرات کریں، یہ خوشائند بات ہے، لیکن تشدد کا راستہ نہیں اختیار کرنا چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات کرنا اور جواب دینا یہ سیاسی جماعتوں کا ہی کام ہے. یعنی ہلکا سا تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں ہم نہیں کر رہے، سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں، لیکن انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں ہمارا ان مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ رانا ثناء اللہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے واضح طور پر کہا تھا کہ ہم جو بات چیت کریں گے اسٹیبلشمنٹ کی حمایت سے کریں گے اور وہ آن بورڈ ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہوگی، یہ کہہ چکے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب. اچھا جی، پھر فیض حمید کی بات ہوئی اور سوال ہوا کہ فیض حمید کا ٹرائل ہوا ہے، کہاں تک پہنچا ہے اور تحقیقات کا دائرہ کار کیا عمران خان تک بھی پھیل سکتا ہے. یعنی وہ سوال جو پہلے مبہم طریقے سے کیا گیا تھا اس کا جواب بھی مبہم آیا تھا، اب سوال کھول کے کر دیا گیا اور پوچھا گیا کہ کیا عمران خان تک یہ دائرہ پھیل سکتا ہے اور عمران خان بھی اس کی زد میں آ سکتے ہیں. تو جواب ملا کہ 9 مئی کے پیچھے ایک مربوط منصوبہ بندی اور سازش تھی. 9 مئی جو ہوا ہے یہ حکمت عملی کے تحت ہوا ہے. یعنی جس طرح سے پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ فوج نے اس کو ایک حکمت عملی بنا کے مربوط طریقے سے اس کو پورے ملک میں ایک ہی وقت میں ملٹری انسٹالیشنز پہ اٹیک ہوئے، اتنی پلانڈ حکمت عملی پی ٹی آئی کی نہیں ہو سکتی تھی. لیکن یہی فوج سمجھتی ہے کہ پی ٹی آئی نے بھی اسی طرح سے یہ منصوبہ بندی کی تھی کہ پورے پاکستان میں ملٹری انسٹالیشنز پر ایک ہی وقت پر حملے کیے جائے، اور لوگ پھر نکلے اور انہوں نے ملٹری انسٹالیشنز پہ حملے کیے. تو انہوں نے کہا کہ یہ مربوط منصوبہ بندی تھی، جو لوگ بھی اس میں ملوث تھے انہیں کیفے کردار تک پہنچانا ضروری ہے. پاکستان کی فوج کسی ایک سیاسی جماعت یا اس کے نظریے کی نہ حمایتی ہے نہ مخالف ہے، مگر اگر کوئی سیاست کو ریاست پر مقدم رکھے گا تو اسے جواب دینا پڑے گا. اگر کوئی اپنی سیاست کو ریاست پر مقدم کرے گا تو اس کو جواب دینا پڑے گا. یہ انہوں نے جواب دیا، لیکن ساتھ ہی پھر یہ بھی کہہ دیا کہ اس پر زیادہ بات نہ کی جائے کیونکہ میٹر از سب جوڈس، معاملہ عدالت میں ہے، اس پر زیادہ بات نہ کی جائے. اور یہ انہوں نے نہیں کہا کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کا جواب انہوں نے واضح طور پر نہیں دیا. خالد محمود صاحب ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، خالد محمود صاحب نے سوال کیا کہ ڈی چوک میں اموات کے حوالے سے بڑا پروپیگنڈا ہوا کہ ڈی چوک میں احتجاج ہوا، اس میں گولی چلی اور اس میں لوگ مارے گئے. کتنے لوگ مارے گئے ہیں، کتنے زخمی ہیں، کتنے گرفتار ہیں، آپ کے پاس کیا فگرز ہیں؟ یہ سوال واضح سوال تھا. اس کے جواب میں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے یہ کہا کہ اس واقعے کے پیچھے ایک دہشت گردی کی سوچ ہی دہشت گردی کی تھی، یعنی دہشت گردی کی سوچ سے ہی احتجاج کرنے کے لیے لوگ آئے تھے، یہ ان کا خیال ہے. انہوں نے کہا کہ فوج ہجوم کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں نہیں آئی. یہ نقطہ نظر پہلے
وزارت داخلہ دے چکی ہے. وزارت داخلہ محسن نقوی صاحب یہ بیان دے چکے ہیں، اور وہی بیان آج انہی الفاظ میں دہرا دیا گیا اور کہا گیا کہ اس واقعے کے پیچھے سوچ دہشت گردی کی ہے. فوج ہجوم کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں نہیں آئی. فوج کی تعیناتی صرف ریڈ زون تک تھی. ہجوم میں جو لوگ آتشی اسلحے کے ساتھ تھے انہوں نے فائرنگ کی. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو نام نہیں لیا انہوں نے کہا کچھ اہم شخصیات، یعنی ان کا اشارہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی طرف تھا، کچھ اور شاید بشرا بی بی کی طرف بھی، کہ کچھ اہم شخصیات کی سیکیورٹی کے لیے جو لوگ موجود تھے، سیکیورٹی گارڈز تھے، ان کے پاس اسلحہ تھا، انہوں نے گولی چلائی. تو وہ کہتے ہیں کہ جی سیکیورٹی گارڈز نے گولی چلائی، افواج پاکستان نے گولی نہیں چلائی اور حکومت نے گولی نہیں چلائی. اور وہ کہتے ہیں کہ آتشی اسلحہ سیکیورٹی فورسز کو تو آتشی اسلحہ دیا ہی نہیں گیا تھا. حالانکہ اسحاق ڈار صاحب اعتراف کر چکے ہیں کہ ہوائی فائرنگ ضرور کی گئی. وہ کہتے ہیں ہاں جی فائرنگ ہوئی تھی لیکن ہوائی فائرنگ کی، ہم نے لوگوں پہ نہیں چلائی گولی. تو اگر آتشی اسلحہ موجود ہی نہیں تھا تو ہوائی فائرنگ کیسے کی؟ کیا آنسو گیس کی ہوائی فائرنگ کی ہے؟ لیکن بہرحال ڈی جی کا نقطہ نظر یہ ہے کہ سیکیورٹی فورسز کو تو آتشی اسلحہ دیا ہی نہیں گیا. اور وہ کہتے ہیں اصل جو مسئلہ ہوا وہ یہ ہوا ہے، اصل مسئلہ یہ تھا کہ سوشل میڈیا پر ایک منظم پروپیگنڈا کیا گیا، وہاں پر مہم چلائی گئی اور فیک لاشیں بنا کر پیش کر دی گئی. یعنی جو لوگ مرے ہی نہیں ہیں ان کو بنا کر پیش کر دیا گیا کہ لوگ مرے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کیلوں والے ڈنڈوں، آنسو گیس اور اسلحے کے ساتھ احتجاج کرتے ہیں تو یہ سیاسی احتجاج نہیں ہے، یہ سیاسی دہشت گردی ہے. تو دہشت گردی ہے تو پھر ظاہر ہے دہشت گردوں کے ساتھ تو دہشت گردوں والا سلوک کیا جائے گا جو دہشت گردوں کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ یوں تو پھر کوئی بھی زور زبردستی سے اپنی سوچ مسلط کرنے کا کے لیے اس طرح کا راستہ اختیار کرے گا. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس کا جو انیبلر ہے وہ ہے جھوٹا پروپیگنڈا کی کرنے کی صلاحیت اور فیک نیوز. فیک نیوز اور یہ جو جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کی صلاحیت پی ٹی آئی نے حاصل کر لی اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے سے. اصل میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے فساد کی جڑ. وہ کہتے ہیں اس کی مدد سے آپ اپنا کوئی بھی جھوٹا بیانیہ بیچ سکتے ہیں. پی ٹی آئی کو یہ پتا چل گیا، رام جی ہے پی ٹی آئی کا، ان کا مخصوص سیاسی جماعت کو یہ پتا چل گیا ہے کہ وہ کوئی بھی جھوٹا پروپیگنڈا بیچ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایک سوشل میڈیا کی ایسی طاقت ہے جہاں کچھ بھی بیچا جا سکتا ہے. تو اس لیے پھر وہاں پر وہ کوئی بھی جھوٹ بیچ لیتے ہیں. تو یہاں پر بھی یہی ہوا، یہ ایسا ہی ایک جھوٹ بیچا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر کے خیال میں. اور انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے سوشل میڈیا اور اس کو چلانے والے ہیں جو کہ غیر ملکی ہیں، بے نامی اکاؤنٹ سے بیٹھے ہوئے ہیں، باہر بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے ملکوں میں بیٹھ کے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اور فیک لاشیں اور جھوٹی ویڈیوز کے ذریعے سے انہوں نے کہا کہ یہ سارا کچھ پھیلایا گیا. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ غزہ یہی اگر آپ نے کرنا ہے تو غزہ اور کشمیر میں مرنے والے لوگوں کے لیے کریں. وہاں پر آپ کو جھوٹی فیک ڈیپ فیک ویڈیوز بھی نہیں چاہیے ہوں گی، بلکہ اصل ویڈیوز اتنی زیادہ موجود ہیں کہ اس کی بنیاد پر آپ اپنا یہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے اس کو سپریڈ کریں اگر آپ نے کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر انہیں غزہ اور کشمیر میں بربریت یاد نہیں آئی، لیکن اندیکھی لاشوں پر جذبات ان کے بے قابو ہو جاتے ہیں. یہ انہوں نے کہا. انہوں نے کہا کہ ایسی کیمپین اگر آپ کشمیر اور غزہ کے حق میں کریں تو آپ کو فیک ویڈیوز استعمال کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. یہ تھی جی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس اور سوالوں کا جواب. اب اس میں پی ٹی آئی کو انتشاری دوبارہ کہا گیا ہے، پی ٹی آئی کو ایک دہشت گرد سوچ کی حامل جماعت دوبارہ کہا گیا ہے. اس میں پھر سے کہا گیا ہے کہ گولی نہیں چلی. اس میں پھر سے کہا گیا ہے کہ سوشل میڈیا ہی فساد کی جڑ ہے. اس میں پھر سے کہا گیا ہے کہ سوشل میڈیا نے کی مدد سے ہی جھوٹ کو پھیلایا جاتا ہے اور جھوٹ کو سچ بنا کر دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ کیلوں والے ڈنڈے اور جو لوگ احتجاج کرنے کے لیے آئے تھے یہ انتشاری تھے، یہ دہشت گردی کی سوچ کے تحت آئے تھے، یہ اپنی سیاست کو ریاست پر مقدم سمجھتے ہیں. اور 9 مئی کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ یہ عوام پاکستان کا مقدمہ ہے اور 9 مئی جو ہے ایک مربوط سازش تھی پاکستان کے خلاف اور سازشیوں کو اپنے کیفر کردار تک ہر حال میں پہنچایا جائے گا. یہ تمام باتیں آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے سال 2024 کی آخری پریس کانفرنس میں کیے ہیں اور احاطہ کیا ہے پورے ان معاملات کا کہ جو آج کے اہم ترین موضوعات ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کو پی ٹی آئی کیسے رسپونڈ کرتی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی آفیشیلی تو اس کو رسپونڈ کرے گی لیکن ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے کارکنان بھی رسپونڈ کریں گے جو اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے رسپونڈ کریں گے. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اب سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں جو اپنے اصلی اکاؤنٹ، بہت سارے لوگ اپنے اصلی ناموں سے بھی ہیں، وہ اس پر کیا تبصرہ کرتے ہیں، کیسے اس کو رسپونڈ کرتے ہیں، کیونکہ کئی ایسی چیزیں ہیں جن کو تحریک انصاف شروع سے نہیں مانتی. مثلاً گولی چلی ہے وہ سمجھتے ہیں لوگ مرے ہیں، تحریک انصاف کا اس پر کا اور افواج پاکستان کی آج کی پریس کانفرنس کا اس کا کوئی اس میں ہم آہنگی ہو ہی نہیں سکتی یا ہے ہی نہیں. 9 مئی کے معاملے میں فالس فلیگ آپریشن ہے،
یا ایک دہشت گردی کی مربوط کارروائی ہے، اس پر بھی دونوں کا الگ الگ انتہاؤں پر پہنچا ہوا نقطہ نظر ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ اب اس پریس کانفرنس کو کیسے رسپونڈ کیا جاتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.